تھوڑی دیر سنجیدگی سے کچھ ضروری باتیں اور شور شرابہ اور نعروں کو بند کر دیں. حاضرین محترم، لوگ اگرچہ کم ہیں لیکن پیغام پیش کرنے کے لیے میں حاضرین محترم کھڑا ہوں. ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ اعلی حضرت کی ذات سے منسوب کر کے دن منانے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اعلی حضرت کی تعلیمات کو عام کیا جائے، اعلی حضرت کے پیغام کو عام کیا جائے. آج اعلی حضرت کے نام پر دنیا بھر میں سینکڑوں کانفرنسیں ہو رہی ہیں. کہیں تعلیمات اعلی حضرت کانفرنس ہو رہی ہے، کہیں پیغام رضا کانفرنس ہو رہی ہے، کہیں پیغام اعلی حضرت کانفرنس ہو رہی ہے. لیکن حاضرین محترم، میں دیکھتا یہ ہوں کہ آج تعلیمات اعلی حضرت بیان نہیں کی جا رہی، اعلی حضرت کا پیغام نہیں بیان کیا جا رہا ہے، بلکہ صرف داد وصول کی جا رہی ہے، صرف نعرے لگوائے جا رہے ہیں. لیکن حاضرین محترم، آج ضرورت یہ ہے کہ اعلی حضرت کی تعلیمات کو عام کیا جائے، اعلی حضرت کی خدمات کو عام کیا جائے، اعلی حضرت کے افکار و نظریات کو عام کیا جائے. حاضرین محترم، ہم اعلی حضرت کی تعلیمات کو دو عنوان میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک عقائد کے باب میں اعلی حضرت کی تعلیمات اور ایک اعمال کی دنیا میں اعلی حضرت کی تعلیمات. یعنی اعلی حضرت نے جہاں اعتقادی زندگی میں بگاڑ کی اصلاح فرمائی، وہیں پر صوفیانہ زندگی میں بگاڑ کی بھی اصلاح فرمائی. جہاں پر اعلی حضرت نے ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائی، عقائد باطلہ کی تردید کی، وہابیت کا رد کیا، دیوبندیت کا رد کیا، رافضیت کا رد کیا، خارجیت کا رد کیا، شیعیت کا رد کیا، تفضیلیت کا رد کیا، وہیں پر اعلی حضرت نے بدعات و منکرات کے خلاف بھی جنگ کی ہے، خرافاتوں کے خلاف بھی جنگ کیا ہے، اور غیر شرعی رسومات کے خلاف بھی جہاد کیا ہے، اور طریقت و تصوف کے نام پر پھیلائی جانے والی حرام کاریوں کے خلاف بھی جہاد کیا. بے شک بے شک. تو اعلی حضرت نے ہمارے ایمان و عقیدے کی بھی حفاظت فرمائی ہے اور ہمیں بدعات و منکرات سے بھی بچنے کی تعلیم دی. عقائد کے باب میں اعلی حضرت کی کیا تعلیمات ہیں وہ بہت بیان کیا جا رہا ہے اور ہر محفل میں بیان کیا جاتا ہے. وہ ایک الگ موضوع ہے، میں اس کو اختیار نہیں کرتا. صوفیانہ زندگی میں جو بگاڑ پیدا ہو گیا اور اس کی جو اعلی حضرت نے اصلاح فرمائی، اور اس میدان میں جو اعلی حضرت کی خدمات اور تعلیمات ہیں، آج میں اس کو اپنا موضوع سخن اختیار کر کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں. حاضرین محترم، آج ہمارے معاشرے میں دین کے نام پر بہت ساری خرافات نے جنم لے لیا. صوفیانہ زندگی میں طریقت و تصوف کے نام پر ہزار بدعات و خرافات نے جنم لے لیا. ہمارے مقررین اور مبلغین عقائد کے باب میں تو اعلی حضرت کی تعلیمات کو بیان کرتے ہیں، لیکن اعمال کی دنیا میں اعلی حضرت کی تعلیمات کو کم بیان کرتے ہیں. بے شک بے شک. جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عوام بدعات و خرافات اور غیر شرعی رسومات کو اپناتے چلے جا رہے ہیں. جی جی بے شک بے شک. حاضرین محترم، آج طریقت و تصوف کے نام پر نام نہاد پیرانے طریقت نے تصوف کو اور روحانیت کو اپنے پیٹ کا دھندا بنا لیا، اور یہ برائی دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور جب ہم ان بدعات و منکرات کے خلاف امام احمد رضا کی تحریرات کا مطالعہ کرتے ہیں، امام احمد رضا کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اعلی حضرت نے اس دور کے لیے نہیں بلکہ اس دور کو پیش نظر رکھ کے قلم اٹھایا تھا. آج طریقت و تصوف کے نام پر دین کو بیچا جا رہا ہے، اور اس پر ترا یہ کہ وہ جو کچھ خرافاتیں کر رہے ہیں اس کی سزا امام احمد رضا کو دی جاتی ہے. الزام امام احمد رضا پر عائد کیا جاتا ہے کہ معاذ اللہ
اعلیٰ حضرت نے بدعات و منکرات کی تعلیم دی، اعلیٰ حضرت نے بدعات کو فروغ دیا. حیرت ہوتی ہے کہ جس امام نے زندگی بھر بدعات و منکرات کے خلاف جہاد کیا ہو، آج کسی کو ناشر بدعات کہا جا رہا ہے. اے سنی مسلمانوں، صرف تمہاری بے عربی کی وجہ سے اور تمہاری خرافات کی وجہ سے اور تمہاری غیر شرعی رسومات کی وجہ سے اعلیٰ حضرت کو بدنام کیا جا رہا ہے، بریلویت کو بدنام کیا جا رہا ہے، سنیت کو بدنام کیا جا رہا ہے. بے شک بے شک. جسے تم اعلیٰ حضرت کی تعلیم سمجھ رہے ہو وہ اعلیٰ حضرت کی تعلیم نہیں. افسوس کہ آج ہم اہل سنت اعمال کی دنیا میں اعلیٰ حضرت کی تعلیم اور ان کے پڑھائے ہوئے اسباق کو بھلا چکے ہیں. عوام اہل سنت بے راہ روی کا شکار ہوتی چلی جا رہی ہے. سنی اگر مزارات پہ جا رہا ہے تو مزارات کے حاضری کے آداب سے بات کرتی ہے. حاضرین محترم، مزارات اولیاء پر سجدہ کرنا یہ اعلیٰ حضرت کی تعلیم نہیں. بے شک بے شک. اٹھا کے دیکھیں اعلیٰ حضرت کی کتاب الزبدۃ الزکیہ فی تحریم سجدۃ التحیہ. اعلیٰ حضرت نے سجدہ تعظیمی کو حرام فرمایا اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور اس پر بعض سنی اور بریلوی کہے جانے والے نام نہاد صوفیوں کا عمل مستداد جو سجدہ تعظیمی کرواتے ہیں، 10 انگوٹھیاں پہنے غیر محرم عورتوں سے پیر دباتے پھر رہے ہیں. حاضرین محترم، مزارات پہ عورتوں کا ہجوم، فحاشی و بے حیائی کا عموم اور بعض درگاہوں پر مزارات کے طواف کی رسوم نے اہل سنت متبع امام احمد رضا کو بدنام کر کے رکھ دیا. اور دیوبندیت اور وہابیت کے فروغ میں یہ عوام اہل سنت کی بدعمالیاں انتہائی حد درجہ معین اور مددگار. بے شک بے شک بے شک. اور پھر آگے چلیں بے شک بے حاضرین شک. محترم، تو قوالیوں کا شور اور مروجہ تعدیہ داری کا ڈھول اور ناچ گانوں کے دور نے اہل سنت و مسلک اعلیٰ حضرت کی راہوں کو مضبوط کر کے رکھ دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عوام اور سنجیدہ اور پڑھا لکھا طبقہ سنیت سے دور اور وہابیت سے قریب ہے. حاضرین محترم، یہ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت نے تو ان تمام بدعات و خرافات کے خلاف جہاد کیا ہے. بے شک. مروجہ محفل سما کے خلاف جہاد کیا ہے، تعدیہ داری کے ڈھول کے خلاف جہاد کیا ہے، قوالیوں کے خلاف جہاد کیا ہے، سجدہ تعظیمی کے خلاف جہاد کیا ہے، اور اس طریقے کی جتنی بھی غیر شرعی رسومات ہیں سب کے خلاف اعلیٰ حضرت نے بے شک بے شک بلند کیا. بے شک بے شک. حاضرین محترم، اعلیٰ حضرت نے جب بریلی کی ممبر پر کھڑے ہو کر کے اعلان کر دیا کہ بند کرو یہ خرافاتیں، بند کرو یہ غیر شرعی رسومات اور بند کرو یہ مروجہ قوالیاں اور یہ مروجہ تعدیہ داری کا ڈھول، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو نام نہاد صوفی ان خرافات میں مبتلا تھے تو انہیں تکلیف ہونا تو فطری چیز تھی کہ اعلیٰ حضرت کی وجہ سے ان کی دکانیں بند ہوئی. یہی وجہ ہے حاضرین محترم وہ پھر مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کی مخالفت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آج عوام اس شک اور اس خدشے میں مبتلا ہے کہ یہ بعض نام نہاد صوفی آخر کیا وجہ ہے کہ بریلی شریف کی مخالفت کر رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کی مخالفت کر رہے ہیں. حاضرین محترم، اس کی وجہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اس بند کو اتنا مضبوطی سے باندھا ہے ہر طرف سے کہ آج کسی بھی راہ میں بے راہ روی اختیار کرنے والے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کا نام اعلیٰ حضرت ہے. جو نام نہاد صوفی داڑھی کٹرواتے ہیں اور ایک مجھ داڑھی کو واجب نہیں سمجھتے، ان کی راہ میں بھی سب سے بڑی رکاوٹ کا نام اعلیٰ حضرت ہے. اور جو بد مذہبوں سے میل جھول رکھتے ہیں، قوالیاں بجاتے ہیں اور طرح طرح کی خرافات کرتے ہیں، سب کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کا نام اعلیٰ حضرت کی ذات ہے.
حاضرین محترم، اب انہوں نے کیا کیا کہ اب اعلی حضرت کی مخالفت کی ایک نئی راہ نکالی کہ بھئی یہ کہہ دو کہ جو اعلی حضرت کی لائن ہے اور اعلی حضرت کی جو راہ ہے یہ شریعت کی لائن ہے، یہ تو مولویوں کی لائن ہے، ہم تو طریقت والے ہیں، ہم تو تصوف والے ہیں، ہم تو روحانیت والے ہیں۔ حاضرین محترم، اعلی حضرت نے اس کا بھی رد کیا اور فرمایا کہ سنیوں ایک شریعت اصل ہے اور باقی سب اس کی فرع ہے، طریقت، حقیقت، معرفت سب شریعت ہی کا دوسرا نام۔ بے شک بے شک، حضور کے اقوال کا نام شریعت ہے، افعال کا نام طریقت ہے، احوال کا نام حقیقت ہے اور علوم بے مثال کا نام معرفت ہے۔ اعلی حضرت نے فرمایا اگر طریقت کو شریعت سے جدا کر دیا جائے تو وہ گمراہی اور الحاد کے سوا کچھ نہیں رہ جاتا۔ حاضرین محترم، آج سنیت کا سب سے بڑا نقصان انہی نام نہاد صوفیوں سے ہو رہا ہے۔ ارے صوفی کون ہوتا ہے؟ صوفی کسے کہتے ہیں؟ صوفی وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ ارے صوفی دیکھنا ہے تو آؤ بریلی شریف اعلی حضرت کی بارگاہ میں، امام احمد رضا کے پوت، شریعت کے نور، طریقت کے سرور، امام احمد رضا کے علوم کے سچے وارث تاج الشریعہ کی چہرہ زیبا کی زیارت کر دو، جو شریعت کی تلوار ہے، طریقت کا وقار ہے اور فاروق اعظم کی للکار ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، خاندان اعلی حضرت، فیضان سرکار مفتی اعظم، بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، حضور ارسلان میاں صاحب قبلہ، جشن یوم رضا، نعرہ تکبیر۔ تو حاضرین محترم، شریعت و طریقت کے سنگم کا نام تاج الشریعہ ہے اور جس کا سینہ شریعت و طریقت کی نہروں کا مجمع البحرین ہے، اس کا نام تاج الشریعہ ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا حاضرین محترم کہ آج یہ نام نہاد صوفی اہل سنت کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں اور حاضرین محترم یہی وجہ ہے کہ آج یہ نام نہاد صوفی صلح کلیت کو فروغ دے رہے ہیں۔ آج اس دور کا سب سے بڑا فتنہ صلح کلیت کا فتنہ ہے اور اس فتنے کا سب سے بڑا دائی اس دور میں ڈاکٹر طاہر منہاجی۔ ابھی کچھ دنوں پہلے دہلی کے سرزمین پر ڈاکٹر طاہر منہاجی کی سربراہی میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ صوفی تو صلح کلی ہوتا ہے، صوفی کسی کو برا نہیں کہتا، صوفی تو کافر کو بھی کافر نہیں کہتا۔ حاضرین محترم غور فرمائیں کہ ایک طرف تو یہ حضرات دہشت گردوں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، دہشت گردوں کو کافر گرداننے کے لیے جلسے منعقد کر رہے ہیں اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں ہم کسی کو کافر نہیں کہتے، ہم کافر کو بھی کافر نہیں کہتے۔ حاضرین محترم غور فرمائیں ان کی تضاد بیانی پر، ایک طرف تو دہشت گردوں کو بھی کافر کہتے ہیں اور ایک طرف کہتے ہیں ہم کسی کو کافر نہیں کہتے۔ ارے ہاں، اگر دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے، صاحبان اقتدار کو خوش کرنے کے لیے تم دہشت گردوں کو کافر کہتے ہو تو اگر ہم مدینے والے آقا کو خوش کرنے کے لیے ان کے گستاخوں کو کافر کہتے ہیں تو ہم متشدد کیسے ہو گئے، ہم مفرط کیسے ہو گئے، ہم تفریق کا شکار کیسے ہو گئے۔ زندہ باد زندہ باد۔ حاضرین محترم، جو نام نہاد پیر اور جو نام نہاد صوفی کل تک مسلک اعلی حضرت کی نعروں سے چڑھا کرتے تھے، آج ان کی قسمت انہیں کہاں لے کے آئی ہے کہ بھارت ماتا کی جے کے نعرے لگا رہے ہیں۔ جو لوگ کل اپنی محافل میں اعلی حضرت کا لکھا ہوا سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھنے پر پابندی عائد کیا کرتے تھے، آج وندے ماترم کے گیت گا رہے ہیں۔ ارے تمہیں بھارت ماتا کی جے کا نعرہ مبارک ہو، ہمیں یا رسول اللہ کا نعرہ مبارک ہو۔ تمہیں
वंदे मातरम के गीत मुबारक हो। अरे हमें तो आला हजरत का लिखा हुआ सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम मुबारक। क्योंकि हाज़रीन मोहतरम, हमें तो हमारे बुजुर्गों ने बहुत पहले ही ये दर्द दे दिया था कि किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें तो काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। हमें तो काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो हाज़रीन मोहतरम, अब थोड़ी देर संजीदगी से कुछ जरूरी बातें और शोर शराबा और नारों को बंद कर दें। हाज़रीन मोहतरम, लोग अगरचे कम हैं, लेकिन पैगाम पेश करने के लिए मैं हाज़रीन मोहतरम खड़ा हूं। अभी मैंने अर्ज किया था कि आला हजरत की जात से मंसूब करके दिन मनाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आला हजरत की तालीमात को आम किया जाए, आला हजरत के पैगाम को आम किया जाए। आज आला हजरत के नाम पर दुनिया भर में सैकड़ों कॉन्फ्रेंस हो रही हैं। कहीं तालीमात आला हजरत कॉन्फ्रेंस हो रही है, कहीं पैगाम रजा कॉन्फ्रेंस हो रही है, कहीं पैगाम आला हजरत कॉन्फ्रेंस हो रही है। लेकिन हाज़रीन मोहतरम, मैं देखता ये हूं कि आज तालीमात आला हजरत